وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جس وقت بلند کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب تو اسے ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اس سے پہلے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ آتی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے اپنی تفسیر کے اندر یہ تحریر کیا، اور مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین تشریف لائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خانہ کعبہ کے متعلق سوال کیا، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی اس جگہ کو تخلیق فرمایا تھا، اور اس کی اس وقت کی جو تعمیر تھی وہ فرشتوں نے مکمل کی تھی، اور جنت سے ایک بہت بڑا سرخ رنگ کا موتی جو ہے وہ لا کر اسی مقام پر رکھا گیا، اور بطور کمرہ جو ہے وہ موتی استعمال ہوتا تھا، اندر سے خالی تھا، ایک پورا خول بنا ہوا تھا۔ تقریباً 2000 سال تک فرشتے آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب اس زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا وہ مقام جو ہے وہ مرکز تھا، اور اس کو پھیلا دیا گیا، وہ مختلف حصوں میں پھیلتی چلی گئی اور بہت بڑی جگہ ہو گئی، تو وہ پوری زمین کہلائی۔ پھر چونکہ وہ پانی کے اوپر قائم تھی، تو سمندر کے تلاطم کی وجہ سے ٹکڑے ہوئے اور وہ مختلف براعظم میں تقسیم ہو گئی، تو اس کا پوری روئے زمین کا جو مرکز ہے وہ در حقیقت وہ خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ سے اس زمین کو پھیلایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو یوں پھیلایا کہ ہر طرف قرب و جوار میں جھاگ سی پھیلتی چلی گئی، اور پھر وہ جھاگ جو ہے وہ سخت ہو کر زمین کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کا مرکز وہ خانہ کعبہ تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، تو اس خانہ کعبہ کی تعمیر پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیرات فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے بھی اس پر تعمیرات فرمائیں۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہاں پر تعمیرات فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان میں معاملہ یہ ہوا کہ قرب و جوار سے جو مٹی طوفان کے ساتھ جمع ہو کر آئی اور مختلف بڑے بڑے پتھر آئے، وہ اس خانہ کعبہ کے مقام پر جمع ہو گئے، اور یہاں سے وہ جنتی موتی جو تھا، جو خانہ کعبہ کے اوپر موجود تھا، اسے اٹھا لیا گیا، وہ دوبارہ جنت میں چلا گیا، اور یہ بنیادیں جو ہیں وہ اس طوفان کے آنے کے بعد مٹی کے بڑے بڑے ٹیلوں میں دب گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر تشریف لائے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور بالکل وہی سنگ بنیاد، وہ جو پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر جس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیرات فرمائی تھیں، بالکل اسی سنگ بنیاد کی نشاندہی حضرت جبریل امین نے فرمائی، اور اسی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیرات مکمل فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر بڑا طویل عرصہ گزرا، مختلف ادوار میں اس کے اندر مرمت کے کام اور دوسرے کام ہوتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو امالقہ جو ایک قوم تھی، انہوں نے بھی تعمیرات کی، بنو جرہم والوں نے بھی تعمیرات کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصا بن کلاب جو ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی تعمیرات کی تھی خانہ کعبہ کی،
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 35 سال تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قریش والوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو منہدم کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا۔ انہوں نے عہد یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم صرف جو ہمارا حلال کا پیسہ ہوگا اس کی تعمیرات میں خرچ کریں گے۔ تو حلال کی رقم جو ان کے پاس جمع ہوئی وہ تھوڑی کم پڑ گئی۔ حتیم کعبہ وہ مخصوص جگہ جو تھی اس کی دیوار تک وہ لوگ نہ پہنچ سکے، تو حتیم کعبہ کو کعبہ سے خارج کر دیا گیا، لیکن وہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حتیم کعبہ میں نماز ادا کی گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ جب 35 سال تھی تو قریش والوں نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو یہ سعادت اور فضیلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو طے یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے کل حرم میں داخل ہوگا وہ مالک ہوگا اس پتھر کو، حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا کہ سب سے پہلے، حالانکہ لوگ پوری رات جاگتے رہے، مختلف قبیلوں کے سردار پوری رات جاگتے رہے کہ ہم سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے کرم ایسا کیا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی بہترین فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک بہت بڑا جو جھگڑے کا پیش خیمہ تھا اس کو ختم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ چادر بچھائی جائے، ایک چادر بچھائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود اٹھا کر اس چادر پہ رکھا، اور جتنے بھی مشہور قبائل تھے آپ نے فرمایا کہ سارے قبیلے اس چادر کو مختلف جگہوں سے پکڑے، انہوں نے ہر کسی نے ایک کنارے کو پکڑا، اور سب افراد نے حجر اسود کو اس چادر میں رکھے اٹھا کے کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ تو اس طرح یہ جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہر قبیلے کے بندے کو یہ سعادت میسر آ گئی کہ حجر اسود ہم نے کعبہ میں نصب کیا ہے۔ حتیم کعبہ چونکہ وہ کعبہ سے باہر رہ گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے یہ توفیق نصیب فرمائے تو انشاءاللہ العزیز میں کعبے کی دوبارہ سے تعمیر کروں گا اور حتیم کعبہ کو میں کعبہ کے اندر داخل کروں گا۔ لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ مسلمان نئے ہوئے تھے، اقوام اس وقت ایک نئے دین میں تبدیل ہوئی تھی، تو لوگوں کے انتشار کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خواہش پر عمل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد کافی طویل عرصہ گزرا، اور جب مدینہ میں اور پورے حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا اور حتیم کعبہ کو کعبہ کے اندر داخل کر دیا، اس جگہ کو بند کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد عبد الملک بن مروان اور جب یہ لوگ بادشاہ بنے تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو حکم جاری کیا۔ حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف کی عمارت کو دوبارہ منہدم کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا، اور اس نے وہی قریشیوں کے دور کے مطابق حتیم کعبہ کو کعبہ سے خارج کر دیا، دوبارہ سے باہر نکال دیا۔ پھر اس کے بعد ہارون الرشید جب بادشاہ بنا تو ہارون الرشید نے حضرت امام مالک سے مشورہ کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ کعبہ کی تعمیرات کروں، اور حتیم کعبہ جسے حجاج بن یوسف نے باہر نکال دیا ہے میں دوبارہ سے کعبہ میں داخل کر دوں، میری یہ خواہش ہے۔ تو حضرت امام مالک نے انہیں سختی سے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اب معاملہ آئندہ آگے چل کر پھر یہ ہوگا کہ ہر آنے والا شہنشاہ، ہر آنے والا بادشاہ کعبہ شریف کی عمارت کو گرائے گا، نئے سرے سے تعمیر کرے گا اور اس کے اوپر اپنی نیم پلیٹ لگائے گا۔ اس کی خواہش ہوگی کہ کعبہ کی تعمیر میرے نام سے منسوب ہو جائے، جیسے حجاج بن یوسف کے ساتھ منسوب ہوئی، جیسے گزشتہ اقوام کے ساتھ منسوب ہوئی، ہارون الرشید کے ساتھ بھی منسوب ہوگی، اس کے بعد آنے والے لوگ بھی اس کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کریں گے۔ آپ نے فرمایا بس جو ہو گیا جیسا ہو گیا وہ بہتر ہے، آج کے بعد اس کی تعمیرات میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ تو ہارون الرشید اس تبدیلی سے رکا رہا۔ تو خانہ کعبہ کی موجودہ سچویشن جو ہے یہ وہ ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں آگے چل کر اس کی مرمت ہوتی رہی،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ کو کعبہ میں داخل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل بھی کیا تھا، لیکن پھر اس کو دوبارہ سے نکال دیا گیا۔ تو حتیم کعبہ در حقیقت کعبہ کے اندر کی جگہ ہے، اور اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حتیم کعبہ میں نماز ادا کی گویا کہ اس نے کعبہ شریف کے اندر نماز ادا کی۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ایک مختصر سی تاریخ ہے، جو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیرات ہوتی رہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔